یہ بڑی ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن بات کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں خواتین آبادی کا نصف حصہ ہیں، آدھا یعنی 50% ہونے کے باوجود کسی بھی شعبے میں بھرپور کردار نہیں کر پا رہی، which is very strange and sad as well۔ یہ صورتحال بدلنے کے لیے حکومتیں بھی کوشش کرتی ہیں اور کچھ تنظیمیں بھی، اور انہی میں سے ایک ہے شی امپاورز یو، جس کا مقصد ہے کہ خواتین کو کس طرح سے لیڈرشپ سکلز ان میں ڈیولپ کر کے ان کو جس بھی شعبے میں وہ موجود ہیں ان کو آگے آنے میں مدد دی جا سکے، کورپوریٹ سیکٹر میں وہ اپنا مقام بہتر کر سکیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ ہیرا شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فاؤنڈر ہیں شی امپاورز یو کی، اور ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا یہ جرنی کیسے شروع ہوا اینڈ آج کل یہ کیا فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ہیرا گزشتہ کئی برسوں سے سعودی عربیہ ریاض میں مقیم ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ٹرانزیشن تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ ایبسلیوٹلی، یہ بڑی فیسنیٹنگ بات ہے۔ ہیرا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ آج، بڑا امپورٹنٹ کام بھی آپ کر رہی ہیں، لیکن دا فیکٹ دیٹ یو ہیو کم فرام سعودی اور وہاں ہم نے ڈرامیٹک اینڈ ڈراسٹک چینجز دیکھے ہیں، وی کین اونلی وش کہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہو سکے، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے صباح الخیر، صباح النور اینڈ صباح العسل، دس از ہاؤ وی سے صباح الخیر ان عربک، یعنی آپ کی صبح بہت اچھی ہو، نور جیسی ہو اور ہنی جیسی ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ کروں گی کہ تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر اینڈ فار ہیونگ دس کانورزیشن، کیونکہ میرے خیال میں سے سب سے ضروری اہم چیز ہوتی ہے کسی ٹاپک پہ بات کرنا اور اس کے اوپر فوکس کرنا اور تھوڑا سا انالائز کرنا۔ کہ جو آپ نے سوال کیے ہیں بڑے ویلڈ ہیں، بہت اچھے ہیں، اور بالکل میں آپ کو ان کا جواب دیتی ہوں۔ سعودی عربیہ میں کچھ 15 سال سے ہوں، اور جب میں وہاں پہ گئی تھی تو ہم امپاورمنٹ کے بارے میں تو بالکل بات نہیں کر سکتے تھے، ویمن امپاورمنٹ کے اس کے اوپر تو بالکل بات نہیں کر سکتے تھے، اور میرا تعلق میڈیا سے، انفیکٹ جیو از مائی آلما میٹر، میں کہوں گی کہ میں نے اپنے کریئر کا شروعات جو تھی وہ جیو ٹی وی کے ساتھ کی تھی۔ تھینک یو ویری مچ، 2004 کی بات کر رہی ہوں میں۔ تو جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا، دیکھیں سب سے پہلے ہے آگاہی، یعنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کیا ہمیں اپنی زندگی میں کس چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ آگاہی آتی اس وقت ہے جب آپ کے اندر آپ اپنی لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز یا آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں ہو رہی ہو یا آپ معاشرتی طور پہ اس کو دیکھ رہے ہوں کہ چیزیں ٹھیک نہیں جا رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ انالائز کرنا شروع کر دیں کہ ان کو کیا ٹھیک کرنا چاہیے، جہاں پہ ہم ورڈ انگریزی کا استعمال کرتے ہیں چینج۔ سو چینج از ویری امپورٹنٹ۔ اب یہ چاہے آپ کی ذاتی شخصیت کے لیے ہو یا آپ انوائرمنٹ کے لیے سوچ رہے ہوں، تو میں اس بات پہ یہ آپ کو اس لیے لے کر آ رہی ہوں کہ جہاں ہم چینج کی بات کرتے ہیں وہیں سے ساری شروعات ہوتی ہیں، آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی وہیں سے آتی ہے، اور وہیں سے ہم امپاورمنٹ کا آئیڈیا بھی لاتے ہیں۔ اور ہما میں اس میں ایڈ ایک بات کروں گی کہ ہمارے ہاں جب خواتین کی امپاورمنٹ پہ بات ہوتی ہے تو اکثر ہم اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں فیمنزم کے ساتھ، کہ جی آپ بہت شدید کوئی فیمنسٹ ہیں، یا ایسی بات نہیں ہے فیمنزم میں، اور کرتے ہیں جو کنفیوز کرنا چاہتے ہوتے ہیں، ورنہ ہمیں تو پتہ ہی ہے، بالکل پتہ ہے، لیکن ایٹ لارج لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا اور وہ اس کو کنفیوز بھی کرتے ہیں۔ تو امپاورمنٹ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی انسان کے لیے ہو سکتی ہے، کسی بھی جینڈر کے لیے ہو سکتی ہے۔ امپاورمنٹ کا مطلب ہے کہ میں آئی امپاور یو، آئی گیو یو دا رائٹ، یا میں آپ کو وہ ٹولز دوں جو آپ کی زندگی کے لیے یا آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کی لائف کے لیے ڈیسیجن میکنگ میں۔ سوری آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹاپ یو دیئر، لیکن مجھے بتائیں، ایک obviously ایک ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے، ایک انوائرمنٹ بھی وہ کریٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم سعودی کا ایگزامپل لے لیں، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں ایک زمانے میں یہ بات ہو بھی نہیں سکتی تھی، اور اب لیپس اینڈ باؤنڈس ہم آگے بات آ چکی ہے، whereas ہماری in a sense much freer society ہے پاکستان میں، where we really can talk and adopt things and you know get on with it۔ ہمیں اتنا اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے، وہاں کیسے چینج آ گیا؟ وہاں وہ اوپننگ، وہ انوائرمنٹ کس طرح بن گیا جو ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی بنے؟ It brings me back to the same topic، آپ سے جو میں کہی تھی لیڈرشپ۔ Now leadership is so important، کیونکہ یہ میں آپ سے 2-3 دفعہ شاید اس کو ریپیٹ کروں، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے آتی ہے چیز۔ سعودی عربیہ میں بھی اسی لیے چینج آیا ہے کیونکہ وہاں کی حکومت نے یہ ڈیسیجن جو تھا وہ کریٹ کیا کہ جی اب ایک نیا طریقہ ہونا چاہیے جس میں خواتین کو ساری وہ سہولیات دی گئیں جو پہلے نہیں تھیں، یعنی اب وہ اپنی مرضی سے جو ہیں پڑھ سکتی ہیں، ٹریول کر سکتی ہیں اور کام کر سکتی ہیں، یہاں کے ڈرائیو بھی کر سکتی ہیں۔
15 سال مجھے 11 سے 12 سال لگے اپنا ڈرائیونگ لائسنس لینے میں, ٹھیک ہے. اچھا, when all of this happens ہیرا, یہ بتائیے گا تو کیا فرق پڑتا ہے معاشروں پہ؟ ایک معاشرہ جس پہ تبدیلی آئی وہ تو آپ دیکھ رہی ہیں, اس میں آپ رہتی ہیں. دوسرا, ہم بنگلہ دیش کے ماڈل کی بہت بات کرتے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے ہم سے بہت بعد انڈیپینڈنس لی اور بہت زیادہ ترقی کی. بہت سے لوگ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش نے ایک کام, بہت سے کاموں میں سے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنی عورت کو پڑھا دیا. بالکل ٹھیک. سو ہم جب ایک عورت امپاور ہوتی ہے کسی بھی ملک میں, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے وہ اردو کا وہ سنا ہوگا جو انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ اٹ ٹیکس ون وومن اینڈ اٹ ٹیکس ون چائلڈ ٹو ایجوکیٹ دا ہول ٹاؤن. یعنی اگر ایک بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو وہ اپنے پورے شہر یا پورے گاؤں کو بدل سکتا ہے. تو اگر اس کی ماں, یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا کریٹ کیا ہے کہ شی از نرچرنگ, یعنی وہ کیئر گیور ہوتی ہے, اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو اس کا امپیکٹ اس کے بچوں پہ, کیونکہ ماں کا کام ہے بچوں کو تعلیم دینا, لیکن گھر کے ساری چیزیں, اخلاقیات اور سب چیزیں سکھانا. ایک پڑھی لکھی عورت وہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. اور جو آپ نے بنگلہ دیش وغیرہ کی بات کی, اور ہم ورلڈ اکنامک فورم کی جو ہر سال ان کی آتی ہیں جو ڈیٹا آتا ہے وہاں سے, اس میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے 4 پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں, یعنی عورت کی ایجوکیشن, اس کی ہیلتھ, اس کی اکنامک امپاورمنٹ اور اس کی پولیٹیکل امپاورمنٹ. سو یہ 4 فیکٹرز دیکھے جاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اگر خواتین ان شعبوں میں سکسیزفل ہوں گی تو ملک کا جی ڈی پی ڈیولپمنٹ پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش کیوں آگے چلا گیا, اور اس کا آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جی عورت پڑھی لکھی ہے, تو اس کا امپیکٹ آپ کی شروع سے شروع ہوگا, یعنی گھر سے شروع ہوگا, پھر آپ کے محلے میں جائے گا, پھر جس آرگنائزیشن کے ساتھ ہے وہاں پہ if women are in more leadership positions they are making better policies. اسی طرح گورننس میں آ جاتا ہے کہ اگر خواتین لیڈرشپ پوزیشنز میں ہوں گی تو دے آر, اور جہاں جہاں ہیں انہوں نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے, دے ہیو میڈ بیٹر پالیسیز اینڈ دے ہیو امپیکٹڈ. کووڈ کے درمیان آپ کے پاس 1-2 ایسے ممالک ہیں باہر کے جن کی لیڈنگ فیمیل پرائم منسٹرز تھیں, دے میڈ excellent decisions. Absolutely. وہ نیوزی لینڈ کی بھی تو خیر ہم کافی ایسے ٹاپکس پہ ذکر کرتے رہے ہیں, لیکن چونکہ وی آر شارٹ آن ٹائم, لیکن یہ بتائیں ہاؤ ڈو وی کنونس, کیونکہ ایک تو یہ جو ساری آپ نے باتیں کی ہیں, میجورٹی آف خواتین پرہیپس وڈ ایون نو کہ اگر ہم ایجوکیٹڈ ہوں, ہم یہ فیصلے کر سکتے ہیں, ہم اپنے گھر کا ماحول جہاں ہم کام کرتے ہیں, ایوری تھنگ از گڈ. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ اجازتیں, سوری ٹو سے, لیکن دیر از ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ عورت بھی ضروری نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ عورت ہو, اس کو ابھی بھی شی از انڈر دا انفلوئنس آف دا میل ممبرز آف دا فیملی. اور یہ میں صرف گاؤں دیہاتوں کی بات نہیں کرتی, میں شہروں کی بھی بات کر رہی ہوں کہ یہاں بھی آپ لڑکیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں لیکن پریکٹس نہیں کر سکتی جب تک اجازت نہیں ملتی. یہ مائنڈ سیٹ بدلنا, یہ کیسے کیا جائے؟ یہ بہت مشکل اور بہت بڑا سوال ہے ہما, کیونکہ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں چینج کی اگین, اور کلچرل چینج کی بات کر رہے ہیں. تو کلچر سے میری آج کل کافی بحث چلتی رہتی ہے, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کیونکہ دین میں بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ ڈونٹ جسٹ مائنڈلیسلی فالو, جو بہت سالوں سے آ رہا ہے اس کو سوال کریں. آپ کے دین میں بھی کہا گیا ہے چیزوں کو سوال کریں. کیوں؟ تاکہ آپ کے کلچر میں جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں, ان کے اوپر آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ ہم ان کو اسی طرح فالو کریں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ امپاورمنٹ پہ بات کرنا صرف آپ خواتین سے نہ بات کریں, آپ مرد حضرات کو بھی اس میں انوالو کریں, بیکاز انٹل اینڈ انلیس مین آر ناٹ انوالوڈ ان دس, آپ آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتی ہیں. تو سب سے پہلے ہوتی ہے اویئرنیس, یعنی مجھے پتہ ہونے چاہیے کہ میرے رائٹس کیا ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا حقوق دیے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر انسانوں کے لیے جتنے بھی رولز ریگولیشنز بنائے وہ حقوق کے اراؤنڈ بنائے ہیں. یعنی چوری بھی ہو گئی, کسی کے ساتھ ظلم بھی ہو گیا, اٹس کنیکٹڈ ٹو ہیومینٹی. تو عورت کے حقوق, عورت کی عزت, اس کا ایک انسان ہونا, اس کو ایک انسان سمجھنا, اور یہ سمجھنا کہ یہ ہماری ایکول ہے, یہ بہت ضروری بات ہے. ادھر ہم آپ کو روکیں گے بیکاز یہی تو ہمارے چیلنجز ہیں, کیونکہ کل آپ کو یاد ہے, تھینک یو سو مچ ہیرا فار بینگ ہیئر. کل ہم آپ کو بتا بھی رہے تھے, ہم نے ایک لسٹ دی تھی ریسنٹ ڈیز میں کیا کیا ہوا ہے, ایٹراسٹیز جو لٹرلی 48 آورز کی لسٹ تھی. 48 آورز میں ہم نے مطلب جس کو کہتے ہیں نا ٹاپ ٹو باٹم پاکستان میں آپ کو بتایا کہ کہاں کہاں ایسی زیادتی ہوئی ہیں خواتین کے ساتھ. بٹ یہ بات ہیرا نے بڑی اچھی کی ہے کہ جب بھی ہم یہ باتیں کریں, کوئی امپاورمنٹ کی باتیں کریں, چینج کی باتیں کریں, تو ان میں مرد حضرات کو بھی انکلوڈ کرنا بہت ضروری